الرحیم، وطر کی قضا کا طریقہ۔ شاداب انصاری پوچھتے ہیں وطر کی قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ جناب وہی طریقہ ہے جو ادا پڑھنے کا طریقہ ہے، 3 رکعت پڑھنے ہیں، آپ نے سلام پھرنا ہے، وہ دعا قنوت پڑھنی ہے، جو ادا پڑھنے کا طریقہ ہے بالکل وہی قضا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ، ناخن تراشنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ عبدالصبور ہری پور سے۔ بھائی ناخن تراشنے کا ایک سنت طریقہ جو پبلک میں مشہور ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ پہلے یوں کریں پھر یوں کریں پھر یوں کریں، کچھ اس طرح کا ہے، وہ ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیث سے بات ثابت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو ہمیشہ دائیں طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کنگھی کرنے میں بھی، جوتا پہننے میں بھی، لباس پہننے میں بھی، تو ناخن پہننے میں بھی دائیں طرف کو ترجیح ناخن کاٹنے میں بھی دائیں طرف کو ترجیح دینی چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے۔ اب کیا مطلب؟ پہلے سیدھے ہاتھ کے کاٹیں پھر الٹے ہاتھ کے کاٹیں، اور سیدھے ہاتھ میں بھی جو انگلی بالکل سیدھی طرف ہے یہ ہے دائیں طرف، تو یہاں سے کاٹنا شروع کر دیں تو اچھی بات ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے یہ۔ اچھا بھائی، اسلام میں سونے کے احکامات، اسلام میں نیند کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کب سونا چاہیے اور کب بیدار ہونا چاہیے؟ غلام صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سونے کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں، اس میں پہلی بات تو پتہ چلتا ہے کہ سونے کا اصل ٹائم رات ہے، دن نہیں ہے۔ دن میں بھی سونا ہے لیکن اصل جو سونے کا ٹائم ہے رات ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے لباس بنایا جو سب چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے، اور جو ہے وہ ڈھانپنے کا مطلب یہی ہے ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، تو انسان بھی رات کو آرام میں آ جاتا ہے اور وہ لیٹ جاتا ہے۔ تو اصل سونے کی جو ہے نا جو وقت ہے وہ رات ہے، اور دن میں بھی سونا ہے تھوڑی دیر، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، یہ نہیں کہ لمبی تان کے لمبی سو گئے، ایسا نہیں ہے، تھوڑی دیر، شارٹ نیپ جسے کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور رات کو سونا یہ تو قرآن و سنت سے ویسے ہی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا۔ البتہ لمبی تان کے جو سونا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، جیسے کہ آج کل ہم سو رہے ہیں تو پولیس آتی ہے اٹھانے کے لیے۔ اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا یہ راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے، دن میں تو ویسے ہی تھوڑا سونا ہے تو رات کو بھی اتنا نہیں جتنا پبلک سو رہی ہے، اس کی نسبت تھوڑا۔ تو صحابہ کرام کی اگر ہم نیند دیکھتے ہیں، صحابہ تابعین کی، تو وہ نیند بہت تھوڑی ہوتی تھی۔ یہ جو آج کل مشہور ہو گیا نا 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا کوئی معیار متعین نہیں ہے کہ کتنی دیر سونا صحت کے لیے ضروری ہے۔ شریعت نے ہمیں، پہلے میں شریعت کے حکام اس بارے میں بتا دوں، پھر اس پہ انشاءاللہ جدید تحقیق کو بھی میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ دن میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا ہے ہم نے، اور سونا جو زیادہ یعنی جو پراپر سونا ہوگا وہ رات میں ہوگا، وہ دن میں نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ قرآن کہتا ہے تھوڑا سوتے ہیں، جتنا پبلک سو رہی ہے نا یہ بہت زیادہ سو رہی ہے، اتنا زیادہ نہیں سونا۔ یہ دوسری ہمیں ہدایت قرآن سے پتہ چلی، قرآن و سنت سے۔ تیسری ہدایت ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ جلدی سونا ہے رات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد نہ سونے کو اور گپیں مارنا، اور جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آج کل، تو اس عمل کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے، جلدی سونے کا معمول تھا۔ تو یہ 3 چیزیں آپ اگر جمع کر لیں اپنی زندگی میں، تو اسلامی تعلیمات جو سونے کے بارے میں ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور صحت بہت ٹائٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا کہ کم سونا، یہ جبھی ممکن ہے کہ جب آپ سونے کی اس ٹائمنگ کو فالو کریں جو قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے، پھر بہت جلدی رات کو اٹھ جایا کرتے تھے، پھر بہت لمبی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر فجر کی نماز سے، فرض نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، بہت مختصر سی نیند ہوا کرتی تھی وہ فجر کی سنتوں کے بعد،
یعنی ساری رات تہجد پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر صبح صادق ہوئی تو 2 رکعت سنت پڑھی، سنتیں جو مؤکدہ ہیں فجر کی، اس کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام کرتے تھے سنت اور فرض کے درمیان میں، بہت مختصر سا لیٹ جایا کرتے تھے تھوڑی دیر. تو یہ بھی ہے. تو یہ اگر آپ ٹائمنگ فالو کریں نا، اس میں بہت فائدہ ہے صحت کو. اور لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس ٹائمنگ کو اور اتنی کم نیند کہ بہت تھوڑا سونا، یہ جبھی ممکن ہے جب آپ کی باقی صحت اچھی ہو اور سونے کی اسی ٹائمنگ کو فالو کریں آپ. اگر آپ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں تو آج بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے تھوڑی دیر سونا، یہ اس وقت کا تھوڑی دیر سونا کئی گھنٹے سونے کے برابر ہوگا، آپ کو اتنا فریش کر دے گا. اور اگر آپ رات کو دیر سے سوئیں گے تو کئی گھنٹے سو کے بھی وہ راحت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو جلدی سونے میں حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، جو ہم نے ڈاکٹروں سے سنا ہے، کہ ایک دماغ میں کیمیکل نکلنا شروع ہو جاتا ہے رات کے وقت میں، اور وہ ہمیں سلانے کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر ہم وہ نہیں سوتے تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بہت زیادہ بھی سو کے وہ فریشنس ہمیں حاصل نہیں ہوتی. تو اس لیے عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، تو تھوڑے چند گھنٹے سو جائیں آپ. 3-4 گھنٹے گہری نیند بہت ہے. 4 گھنٹے بھی آپ سو گئے گہری نیند بہت ہٹو بچو ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں، اور سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقفہ اس میں تھوڑی دیر آرام کر لیں. اس کے بعد دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آپ آدھا گھنٹہ، وہ بہت زیادہ ہو گیا 1 گھنٹہ آرام کر لیا آپ نے، تو آپ کی بہت کم نیند میں آپ سارا دن فریش نظر آئیں گے، سارا دن آپ ہنستے کھیلتے رہیں گے. اور اگر بھائی جو ہماری روٹین آج کل چل رہی ہے، اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کم کھانا ہے، کیونکہ جو زیادہ کھاتا ہے پھر وہ اس کو زیادہ سونا پڑتا ہے. جتنا کھائیں گے اتنا ہی پھر وہ موٹاپا آئے گا اور درجنوں مسائل. تو کھانا بھی کم کھانا ہے اس میں. تو ہر لحاظ سے آپ اگر پوری شریعت کی تعلیمات کو فالو کریں گے، پھر اس کو ایسا نہیں کہ آدھی تعلیمات شریعت کی لیں آدھی آج کے رواج کے لے لیں، تو پھر وہ صحیح حساب چلے گا نہیں. تو اسی حساب سے کھانا بھی پھر کم کرنا ہے آپ نے. تو اگر آپ اس ترتیب کو فالو کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے چند گھنٹے، یعنی 4-5-6 گھنٹے بھی آپ کے لیے 24 گھنٹے میں بہت ہوں گے. تو آپ ان لوگوں سے زیادہ اچھا کام کر سکیں گے جو 8-9 گھنٹے سو رہے ہیں پھر بھی وہ فریش نہیں ہوتے، اور آپ 5-6 گھنٹے کی نیند میں بہت زیادہ فریش ہو جائیں گے اگر آپ اس ترتیب سے سوئیں آپ. تو یہ ہے. لیکن یہ کہ یہ باتیں آج کل کون عمل کرتا ہے. آپ عشاء کے بعد سونے کی کوشش کریں گے، پبلک ہی نہیں سونے دے گی آپ کو. گھر والے میں سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، تو پورے گھر کا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پہ اس پہ کوشش ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے. جن ملکوں میں جلدی سونے کا رواج ہے، چائنا میں اور تھائی لینڈ میں گیا ہوں، وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جلدی سوتے ہیں اور فجر کے بعد ان کی مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں. تو وہاں گورنمنٹ نے جو ہے نوٹس لیا تھا، اور گورنمنٹ لوگوں کو اس پر لے کر آئی ہے. حکومتی سطح پر اس کی کوششیں اور محنتیں ہوئی ہیں. تو قوم تو جبھی تبدیل ہوتی ہے جب گورنمنٹ لیول پر اس کی کوشش ہو. لیکن آپ اپنے طور پر اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم 2-4 لوگ ہی ٹھیک ہو جائیں گے. غیر استعمال شدہ برتنوں پر زکوٰۃ کا حکم. ہمارے گھر میں کچھ برتن ہیں جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے. کیا ان برتنوں کی زکوٰۃ واجب تھی؟ اگر واجب ہے تو اب کس طرح ادا کی جائے گی؟ شارق بہار انڈیا سے. بھائی ان کو عجائب گھر میں رکھ لیں، آثار قدیمہ کے طور پر ٹکٹ لگا دیں، بہت زبردست ٹکٹ چلے گا کہ جی 29 سال پرانے برتن ہیں فلاں کے گھر میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن یعنی مال کو جمع کرنے سے منع کیا ہے. تو یہ آپ نے کیوں 29 سال سے برتن سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جن کا استعمال ہی نہیں ہے؟ جو گھر میں چیز استعمال بھی نہیں آ رہی صدقہ کر دیا کریں، یہ بیچ کے پیسے کھا جائے کریں اس کے. تو میں تو معمول ہے کہ جو چیز گھر میں 1 سال استعمال نہ ہو، بس اس کی سزا یہ ہے کہ اب نکلے گی گھر سے. وہ کیوں استعمال نہیں ہوئی 1 سال سے؟ اس کا مطلب ہماری ضرورت نہیں ہے. شیطان فوراً یہ کہتا ہے بھائی بعد میں اگر ضرورت پڑی، تو شیطان کو بتاؤ 1 سال اگر ضرورت نہیں پڑی ہے نا، تو جب ضرورت پڑے گی اس کو اپنے پیسوں سے خریدیں گے. ابھی فی الحال اس کو نکالو گھر سے، مال جمع کر کے نہیں رکھنا ہے. تو باقی یہ کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ قربانی لازم ہوگی. اگر ان کی 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت ہے تو قربانی واجب ہوگی، اور ایسا آدمی زکوٰۃ لے نہیں سکتا اگر ان برتنوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. لیکن زکوٰۃ استعمال کی چیز ہو یا نہ ہو اس پر واجب نہیں ہوتی. زکوٰۃ تو 4 چیزوں پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی جو کیش رقم ہے. اس کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اچھا بھائی، قرآن کے شہید نسخوں کا کیا کریں؟ مسیح الدین کرناٹک سے. گھروں میں بہت سارے قرآن شریف ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس میں بہت ساری دینی کتابیں ہوتی ہیں.
ان کا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ انہیں کنویں میں ڈال دینا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیا انہیں دفنا دیں یا جلا دیں؟ دفنا بھی سکتے ہیں، جلا بھی سکتے ہیں، دفنانے کے بجائے جلانا زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو جلانا توہین کی نیت سے ہوتا ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، ایک جلانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ توہین ان کی نہ ہو سکے، یہ فنا کر دیا جائے ان کو، تو جلا کے راکھ کو پھر آپ دبا دیں، یہ زیادہ آسان ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایسی ایک برتن رہتا تھا، ایک جس میں کیا ہوتا تھا، مقدس اوراق ڈالے جاتے تھے اور آخر میں ان پہ آگ لگا دی جاتی تھی، تو یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے۔